علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بالخصوص علاقے کے معروف و مشہور ذی علم عالم دین فضیلت الشیخ مولانا حفاظت اللہ سلفی حفظہ اللہ اور دیگر معقر علماء کرام اور علاقے کی معروف معزز ہستیاں، علاقے کے باوقار افراد اور آسنسول مغربی بنگال کے قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، یہ پروگرام بہت ہی عجلت میں اور جلد بازی میں رکھا گیا۔ اس پروگرام کے جو روح رواں ہے
وہ جناب فیصل صاحب ہیں، اور پروگرام کی تاریخ لینے کے بعد سے اب تک مین کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ یہ پروگرام بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی الجھنیں پیدا کر رہا ہے کہ یہ پروگرام اچانک کیسا ہوا، کیسے رکھ دیا گیا، اور خاص طور پر اس ماحول کے اندر جب الیکشن کا وقت قریب ہوا آپ کے بنگال میں تو اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ پروگرام کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے اور نہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق ہے، یہ صرف دینی پروگرام ہے۔ ہوا یوں تھا کہ تقریباً کچھ دن پہلے 17 نومبر کو میرا ٹکٹ تھا دھنباد سے اٹاوا کا، جو کسی وجہ سے کنفرم نہیں ہو سکا۔ تو آج کل کورونا کی وجہ سے انٹری نہیں ملتی ہے جب تک کہ آپ کا ٹکٹ کنفرم نہ ہو۔ تو میں نے نیکسٹ ڈے کا ٹکٹ یہاں سے آسنسول سے راجدھانی کا میں نے نئی دلی تک کا بنوایا تھا، اور اسی ٹرین کو پکڑنے کے لیے میں آسنسول آیا ہوا تھا۔ تھوڑا وقت سے پہلے آ گیا، 4-5 گھنٹے کا ٹائم مل گیا 17 نومبر کو۔ تو اسی وقت یہاں کے لوگوں نے مجھ سے کچھ گفتگو کی اور آسنسول میں پروگرام رکھنے کی بات انہوں نے کہی۔ میں نے کہا انشاءاللہ ماحول ٹھیک ہونے دیجئے تو ہم رکھیں گے، کورونا وغیرہ کا جو پوزیشن چل رہی ہے۔ تو پھر ایک دن ان کا فون آیا کہ مولانا لوگ تیار ہیں، پروگرام رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ڈیٹ دے دی۔ یہ پروگرام اس مقصد سے رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں وہ ہماری سوچ بالکل صحیح ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے مولانا حفاظت اللہ صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سپوز فرض کر لیجئے ہم دونوں ڈاکٹر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا حفاظت اللہ صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، اس کا آپ تجربہ بتائیے کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے۔ یہ جو لنگڑاتا ہوا آدمی آ رہا ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے، اس وجہ سے لنگڑا رہا ہے۔ حفاظت اللہ صاحب بولے نہیں صاحب آپ بچے ہو، ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، اس لیے یہ لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ چال جو چل رہا ہے اس سے پیر میں موچ ہی ہو سکتی ہے، اگر پیر میں موچ نہیں ہوئی تو 1000 روپیہ میں ہار جاؤں گا، آپ کو دے دوں گا۔ حفاظت اللہ صاحب بولے اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا تو 1000 روپیہ میں ہار جاؤں گا۔ دونوں طرف سے شرط حرام ہے، میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں، آپ ایسا کریے گا نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ آدمی جب قریب آیا تو میں نے کہا بھائی ہم دونوں کی بحث ہو رہی ہے اس بات پر، 1000 روپے کی بات ہے، صحیح بتاؤ تمہیں پیر میں موچ ہے یا ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے؟ اس نے کہا تم دونوں غلط ہو، نہ میرے پیر میں موچ ہے نہ میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے لنگڑاتا ہوا چلا آیا۔ تو ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں، حفاظت اللہ صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہوں وہ صحیح ہو۔ امام اوزاعی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے گھر میں انہی کے گاؤں کی ایک عورت ان کے پاس ان کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد جب وہ گھر میں آئی تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے چٹائی پر، تو اٹھے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک عورت کھڑی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ کی بیوی سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا گھر میں آ جائیے، اور خود قرآن لے کر وہ کمرے میں چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو چائے پانی جو اس دور میں چلتا تھا اس کو ناشتہ پانی کراؤ، ملنے آئیے۔ جیسی وہ چٹائی پر بیٹھی تو چٹائی پر پانی پڑا ہوا تھا کچھ بھی، وہ جیسی بیٹھی وہ بھیگ گئی پیچھے سے۔ اس کی نظر امام اوزاعی کے بچے پر پڑی جو بالکل ننگا گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بچہ ننگا ہے، اس بچے نے اس چٹائی پر پیشاب کیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ آپ کو شرم نہیں آتی، اس چٹائی پر آپ نے مجھے بٹھا دیا، میں اسی کپڑے میں نماز پڑھتی ہوں، یہ کپڑا میرا ناپاک ہو گیا، بچہ تمہارا اتنا بڑا ہے کہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پورا کپڑا دھلنا پڑے گا۔ امام اوزاعی کی بیوی نے کہا کہ تم بے فکر ہو کر اس چٹائی پر بیٹھی رہو، یہ پیشاب نہیں ہے،
گاؤں کی عورت کہتی ہے میں کیسے مان لوں، بچہ ننگا ہے، چڑھائی سے اٹھ کے گیا ہے، اور یہاں کوئی پانی کا کوئی جگ مگ بھی نہیں ہے کہ پانی گر گیا ہو۔ کہا کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ پانی یہ پیشاب نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے سیٹسفائی کیجیے، مجھے مطمئن کیجیے یہ پانی نہیں ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ بحث آگے بڑھ گئی تو امام اوزاعی کی بیوی بولی میری بہن، میرے شوہر نماز پڑھ کے آتے ہیں فجر کی اور اسی چٹائی پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب تک سورج نہیں نکل آتا، اور جب سورج نکل آتا ہے تو پھر وہ اتنی دعا کرتے ہیں مغفرت کی اور استغفار کرتے ہیں اور رو رو کر توبہ کرتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے ہماری یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے۔ جس چٹائی پر تم بیٹھی ہو وہ پیشاب نہیں ہے، وہ ہمارے شوہر کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں جو وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اور یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے، یہ آنسو ہے۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور حقیقت کیا نکلی؟ اسی لیے قرآن کریم نے جن چیزوں پر پابندیاں عائد کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمانو والو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں زیادہ بدگمانی مت کیا کرو، زیادہ بدگمانی سے بچو۔ بعض بدگمانیاں انسان کو کبیرہ گناہوں کا مرتکب کر دیتی ہیں، لہذا آپ اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھیں۔ اس جلسے کا سیاست سے، راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک دینی پروگرام ہے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں جس قسم کا بھی تعاون کیا، چندے سے تعاون کیا، پیسے سے، شامیانوں سے، کرسیوں سے، اور جو کچھ دینے کے لائق نہیں رہا اس نے مفید مشورے دیے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بارے الہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کے عمل میں برکت دے، اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ٹائم تیزی سے دوڑ رہا ہے، مجھے اپنے اصل موضوع پر آنا بھی ہے، تو ایک تمہید میں نے باندھی ہے آپ کے سامنے۔ یہ سچ ہے کہ آسنسول میں پہلی بار آیا ہوں پروگرام کی حیثیت سے، ویسے تو میں کئی بار آ چکا ہوں، آیا اور گزرا بھی ہوں، لیکن پروگرام کی حیثیت سے میں یہاں پہلی بار ایک مجمع کو خطاب کر رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت ہمارے موجودہ ہندوستان کے، بھارت کے کیا حالات ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے۔ اس وقت ہم علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑیں، توڑے نہیں، اور پوری کمیونٹی کو، مسلم قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ کیسے کیسے مدعے اٹھ رہے ہیں آپ دیکھیے۔ باقاعدہ ایک بی جے پی کا بڑا نیتا میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہماری جیت کا اصل کارن یہ ہے کہ ہم نے سنی اور شیعوں کو الگ الگ کر دیا ہے، پھر سنیوں میں بھی ہم نے وہابی، دیوبندی اور بریلویوں کو بانٹنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، اور ہم آگے بھی یہ کریں گے۔ اور یہ بات وہ میڈیا پہ کہہ رہا ہے، چینل پہ کہہ رہا ہے، اور بڑے چینل پر یہ بات کہہ رہا ہے۔ اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا ہے، جو دل میں جو چیز چھپی تھی وہ زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے، زبان کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ تو ہم ابھی بھی اگر مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ ہمارے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور پھر قرآن کے بارے میں کہتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن پورے ورلڈ کے، پورے وشو کے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
تعجب یہ ہے کہ جو قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت ہو اور آج مسلمان قوم خود اس کی ہدایت سے دور ہو. جو قرآن آیا ہی ہو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے، آج وہ خود ہم مسلمانوں کے درمیان ایک معمہ بن گیا ہو. آج ہم مسلمان خود اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت نہیں پا رہے ہوں. اس سے بڑی ہمارے لیے میرے بھائیوں شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے سوا اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے. ذرا ہم اندازہ لگائیں. ہدی للناس، جو قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت ہو اور ساری قوم و برادری و مذاہب کے لیے ہدایت ہو، اور جو مسلم قوم، جو ہماری کمیونٹی اور ہماری برادری دوسروں کے لیے پیدا ہوئی ہو. آج تعجب ہوتا ہے کہ مولانا جرجیس داڑھی والوں کو سمجھا رہے ہیں. آج افسوس ہوتا ہے کہ مولانا جرجیس ٹوپی والوں میں تبلیغ کر رہے ہیں. آج افسوس ہوتا ہے کہ مولانا جرجیس مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیے اور مسجدوں کو آباد کیجیے. اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کیا جس مسلمان سے ہم یہ کہیں کہ نماز پڑھو، اس مسلمان کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ نماز کے لیے آئیے. اس مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جرجیس صاحب ہم سے کہنے آئے ہیں کہ نماز پڑھیے. کیا ہم مسلمان ہیں اور ہم سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھیے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس امت کو قرآن نے یہ کہا ہو کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں یہودیوں کے لیے، تمہیں عیسائیوں کے لیے، تمہیں غیر مسلموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں ان کے لیے بھیجا گیا، تمہیں ان کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم ان کو نیکیوں کا حکم دو اور ان کو برائیوں سے روکو. جو قوم غیر مسلموں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج وہ قوم خود محتاج ہو گئی کہ اس کو نماز کی دعوت دی جائے اور اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا جائے. اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ مسلم قوم کا ایک ایک فرد اور ایک ایک نوجوان دوسری قوم کے لیے ہے. دوسروں کو نیکیوں کا حکم دو. ہم جو آپ کے سامنے بول رہے ہیں یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. ہمارے درمیان جو کمی ہو جاتی ہے اس کی اصلاح کر رہے ہیں. تبلیغ بلغ یبلغ، تبلیغ جو باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے دوسروں تک اپنے پیغام کو پہنچانا اور اپنی دعوت کو دوسروں تک دینا. ہم تو دوسروں کو دعوت و تبلیغ دینے کے لیے کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. اپنوں کی تو ہمیں اصلاح کرنا چاہیے. المرأۃ مرآۃ المومن، المومن مرآۃ المومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. اگر اس کے اندر کچھ کمی دیکھے تو اس کو اکیلے میں اور تنہائی میں لے جا کر اس کی اصلاح کرے. ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں اور دوسروں کو ہم اسلام کا پیغام دیں اور دعوت اور تبلیغ ہم کریں. لیکن افسوس ہے آج ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جن کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لفظ جمیعا نے یہ تاکید پیدا کر دی کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہاں جمعیہ نہیں ہے، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. اور مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم کے لوگوں، اے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں صرف تم سب کی طرف، اپنی قوم کے تمام افراد کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب کے لیے نہیں، تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تورات، اس کتاب کو لانے والے موسیٰ علیہ السلام، میں ان کی پشتی کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. وہ اللہ کے نبی تھے اور تورات لے کر آئے تھے.
لیکن ایک اور گڈ نیوز تمہیں دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں، ایک خوشخبری سناتا ہوں، ایک بھوشیوانی کرتا ہوں، آگے آنے والی ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، مبشرم برسول یاتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ کس نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ میں شبھ سماچار دیتا ہوں، گڈ نیوز دیتا ہوں، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ جو جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا، اللہ نے ہو بہو عیسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا اس کو بیان کر دیا، یہی جملے ہو بہو سیم ٹو سیم ایسے ہی یہ جملے بائبل وول نمبر 5 کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی جیسس سیز in the Bible, I will pray the Father, he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world cometh, his name will be Ahmad, his name will be Ahmad۔ یہ جملے آج بھی موجود ہیں، آج بھی بائبل میں لکھے ہوئے ہیں۔ I will pray the Father، میں اپنے پتا سے، میں اپنے باپ سے، اپنے فادر سے یہ پرے کروں گا، یہ دعا کروں گا، He shall give the another comforter، وہ تمہیں دوسرا پروٹیسٹنٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا مارگ درشک دے، دوسرا ایک تمہیں رہنما دے۔ I will not talk much with you، اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہارے درمیان زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ The prince of this world come، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ اس کے آنے کے لیے میرا جانا اتینت آوشک ہے، نہایت ضروری ہے۔ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ وہ آئے گا، his name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن نے بھی احمد ہی بیان کیا، عیسیٰ نے جو کہا تھا اس کا نام احمد ہوگا، دنیا جانتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ اللہ کے رسول کے دو نام بہت مشہور ہیں، بہت سے نام ہیں آپ کے، لیکن دو نام بہت مشہور ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، اور احمد نام آپ کی والدہ آمینہ نے رکھا تھا، اور یہ دونوں نام قرآن میں موجود ہیں، دونوں نام۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، حضرت جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے چند نام ہے، ان لی اسماء، میرے چند نام ہے، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، میرا دوسرا نام احمد ہے، وانا الماحی، میرا تیسرا نام ماحی ہے، گناہوں کو مٹانے والا، یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، یا میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے گا، یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، وانا الحاشر، میرا ایک چوتھا نام ہے حاشر، جمع کرنے والا۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ سارے نبیوں کے پاس جا کر جب تھک جائیں گے اور سارے پیغمبر منع کر دیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو سارے لوگ میرے قدموں تلے، میرے پیروں تلے جمع ہو جائیں گے، میرے پاس اکٹھا ہو جائیں گے۔ یحشر الناس یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، میرے قدموں تلے جمع ہوں گے، علی قدمیہ، میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ حاشر کی معنی جمع کرنے والا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب ہے، بعد میں آنے والا، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ نے نام بتائے ہیں، اپنے نام، اس میں ایک نام احمد بھی ہے، انا محمد وانا احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد بتایا، his name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ بائبل وول نمبر 5 سے میں نے اقتباس پورا پڑھ دیا آپ کے سامنے، قرآن کی آیت پڑھ دی، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، اس ملک کے اندر زیادہ تر ہماری جو اکثریت ہے ہمارے بھائیوں کی، وہ ہے ہمارے ہندو بھائی۔ ہندو بھائیوں کی جو اوریجنل ٹیکسٹ بک ہے وہ 4 ویدوں پر ٹکے ہوئے ہیں، رگ وید، اتھرو وید،
सामवेद, यजुर्वेद, इन पर टिके हुए हैं। ये उनकी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, ये उनकी किताबें हैं। और इनकी जो तफसीर है, जिसको व्याख्या कहा जाता है, वो 18 पुराणों में मौजूद है। उनमें 18 पुराण में मशहूर पुराण ये 4-5 हैं: भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण। ये 4-5 ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं ये पुराण। तो आप पढ़ेंगे भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और उसका मंत्र नंबर 36, तो आप देखेंगे वहां ये अहमद नाम ऐसे ही आपको मिलेगा। वेदाहामिद पुरुष्य महानिमादित्यो वरुण तपस प्रस्तात यन्याय, ये ऐसे ही आपको मिलेगा। किताबें कभी झगड़ा नहीं कराती हैं, क्योंकि उन किताबों की बुनियाद महान पुरुषों की शिक्षाओं पर आधारित है। झगड़ा इन किताबों के मानने वाले कराते हैं, और वो असल झगड़ा पेट का होता है। किताबें कभी झगड़ा नहीं कराती हैं, झगड़ा कराते हैं उन किताबों को गलत समझने वाले लोग। और हमारे मुल्क के हालात तो इतने अच्छे हैं, हिंदू मुसलमान से बड़े प्यार से सब रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्यार और मोहब्बत को दीमक लग गई, और लगाने वाले हैं ये पार्लियामेंट में बैठे हुए ये सफेद पोश लोग। ये चाहते ही नहीं है कि किसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भाईचारा कायम रहे, वरना प्यार और मोहब्बत की बातें आप देखें तो दंग रह जाएंगे कि कुरान जो कह रहा है हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में वही मौजूद है। वेदाहामिद अहमद जन्म लेगा, देखिए जन्म लेगा जुमला है, ये नहीं कि आसमान से टपकेगा। जन्म लेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो हम ही में से होंगे, और जिस तरह एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है वो उसी तरीके से पैदा होगा, उसके बाप होंगे, माँ होगी, एक खानदान होता है, बीवी बच्चे वो सब उसके होंगे। अहमद जन्म लेंगे, पुरुषम इंसान होंगे। अकीदे की भी इस्लाह करते जाइएगा, मैं कचोका नहीं लगाऊंगा। वो मनुष्य होंगे, वेद कह रहा है। और ये इस्लाम ही सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनका अपना असली मकाम देता है, वरना दुनिया में जितने भी मजहब उठाकर देख लो, उन्होंने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया। सिखों में चले जाओ तो गुरु नानक, गुरुद्वारे पे चले जाओ गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा होगा नानक भगवान, इंसानियत से निकाल दिया। हमारी तरह कभी सफर करिए, नेपाल का दौरा करिए, लुम्बिनी जाइए, और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर आज भी बना हुआ है। जापान तक से लोग आते हैं उस मंदिर के टूरिस्ट लोग। मैं तो जब प्रोग्राम था लुम्बिनी में तो गया था देखने के लिए। बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो उस बुद्ध, वो बुद्ध गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की थी, पत्नी थी, उनका एक बेटा भी था राहुल, लेकिन उन्होंने सुकून नहीं था उनकी जिंदगी में, और वो सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगल में चले गए, और पूरी जिंदगी सच्चाई की तलाश में जंगल में गुजार दी। लकड़ियां चबाते रहे, पत्ते खाते रहे, सच्चाई की तलाश में वो जंगल में चले गए। लेकिन लोगों ने उनको भी इंसान के, जिनका बीवी है, उनका बेटा राहुल, वो भी मानते हैं, लेकिन इंसानियत से निकाल दिया, और उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी की मूर्ति मिलेगी, उसके नीचे लिखा होगा महावीर भगवान। हिंदू भाइयों में चले जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी, ये जी कहना हमारा फर्ज है, इसलिए कि हमारी तालीम हमारे नबी की दी हुई है कि तुम दूसरों के बुजुर्गों का अदब व एहतराम करो तो वो तुम्हारे बुजुर्गों का भी अदब व एहतराम करेंगे। कृष्ण जी और रामचंद्र जी एक महान पुरुष थे,
बल्कि वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, सबसे बुलंद पुरुष, उनको पुरुष ही कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी ने और बिरादरी ने उनको निकाल दिया है इंसानियत से, और उनका नाम कृष्ण भगवान और राम को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया है। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी इंसानियत के दर्जे से निकाल दिया, जबकि वही बाइबल जो अभी हमने पढ़ी है बोल नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है, कहा गया जीसस सेज इन द बाइबल आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। जो बाइबल ये कह रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने बाप से अल्लाह से दुआ करूंगा, वही बाइबल ये कह रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ही इज अलोन, he has no father, no mother, no brother and no sister. God is only one. अल्लाह एक है, अकेला है, he is alone, वो अकेला है। He has no father, no mother, उसका ना कोई बाप है ना माँ है, no brother, कोई भाई नहीं है, no sister, बहन भी नहीं है। यही बाइबल दूसरी जगह ये कह रही है कि उसका ना कोई बाप है ना माँ है ना भाई है ना बहन है, और वही बाइबल एक दूसरी जगह कह रही है कि मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ये तजाद है, ये मुख्तलिफ बातें हैं। लेकिन आप देखिए ईसाइयों ने भी इंसानियत से निकाल कर उनको सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा मानना शुरू कर दिया। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तबका तस्लीस का कायल है। ईसा, मरियम और अल्लाह, इन तीन को एक और एक को तीन मानता है। वो कहता है कि एक ही, सब कुछ एक ही है, यही तीन है और यही तीन एक है। उसकी वजाहत वो कहते हैं ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। अकल में आने वाली बात नहीं। वो कहते हैं एक तीन और तीन एक, 1/3, 3/1, एक तीन है तीन एक है, ये दूसरा तबका कहता है। सिर्फ कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक वो शख्सियत है जिन्होंने बाकायदा तालीम दी है, लोगों ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, मुझे इतना गुलू मत करना मेरी शान में, और हद से इतना आगे मत बढ़ा देना कि मेरी शख्सियत उसमें छिप जाए, मुझे हद से आगे मत बढ़ाना। बल्कि कलमा सिखाया, जो कलमा हर मुसलमान नमाज में तहियात में बैठते हुए पढ़ता है, और उसमें ये जुमला भी पढ़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्दुहु मानना पड़ेगा, बाद में रसूलुहु कहना पड़ेगा। अगर आपने मेरी बताई हुई तरतीब उलट दी तो हम तुम्हें इस मजहब से उलट देंगे। मैं पहले अब्द हूं, अल्लाह का बंदा, बाद में अल्लाह का रसूल हूं। पहले मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं, बाद में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। इसलिए जब भी तुम मेरा नाम लो, मुझे याद करो, तो ये कहना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, उसके रसूल है। और कुरान ने इसी बात को आगे बढ़ाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया हमारी बात माने या ना माने, लेकिन आपकी जबान से निकले हुए जुमले जरूर मानेगी। इसलिए कि आप ही अपनी जबान से ऐलान कर दीजिए, कुल, आप ही कह दीजिए, ऐ दुनिया वालों, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। वेदों ने भी यही कहा, वेद अहमद, जन्म लेगा अहमद, पुरुषम, इंसान होगा। लेकिन हाँ, इंसानों की कैटेगरीज होती है, वो इंसान तो होंगे लेकिन कैसे? महानिमादित्य, उसके बराबर, उससे ज्यादा बड़ा कोई मनुष्य नहीं होगा। इतने महान होंगे कि उनकी महानता को कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। यह है मकाम। लेकिन इस मकाम से इंसानियत से नहीं निकाला जा सकता है। जैसे आज कौन सा दिन है? जुमरात। कल क्या है? जुमा। कल क्या था? बुध।
اب آپ سے پوچھا جائے کہ بدھ میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں دن اور رات ملا کر، تو آپ کیا کہیں گے؟ 24۔ جمعرات میں کتنے؟ 24۔ سنیچر اور اتوار میں کتنے؟ سیٹرڈے اور سنڈے میں کتنے؟ آپ کہیں گے 24۔ کوئی بھی دن آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں گے 24۔ پوچھا جائے جمعے کے دن کتنے ہوں گے گھنٹے، تو آپ کہیں گے 24۔ تو دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، گھنٹے منٹ ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے مقام و مرتبہ کس دن کا سب سے زیادہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جمعے کا دن۔ پھر جمعے کے دن کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ سورۃ الجمعہ نازل کر دی۔ عید اور بقرعید کے نام پر صورتیں نازل نہیں ہوئی، لیکن جمعے کے نام پر۔ پھر جمعے کا دن عید اور بقرعید کے دن سے بھی زیادہ بڑا، لیکن کیا آپ جمعے کے دن کو دنوں سے نکال دیں گے، خارج کر دیں گے؟ نہیں، یہ تو مقام ہے، یہ تو درجہ ہے۔ دن ہونے کے اعتبار سے، گھنٹے اور منٹ ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو فضیلت جمعے کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے انسان ہونے کے اعتبار سے، ہاتھ پیر ناک کان گلا آنکھ، یہ سب ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی میں اور ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کہہ دیا جائے بہت مختصر اور شارٹ میں، تو صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے اللہ کے بعد، تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون سی غلط بات کہہ دی مولانا جرجیز نے؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہی تو ہے، یہی اسی کو منہج کہہ لیجئے، اسی کو دعوت و تبلیغ کہہ لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی بات ویدوں میں کہی، نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا، مہانی مادت، لیکن اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آگے ورو تپسہ، ہر وقت اس کی زبان سے ایشور کا، اللہ کا، گاڈ کا نام نکلتا رہے گا۔ وہ اللہ کی، ایشور کی اتنی تپسیا کرنے والا ہوگا، اللہ کا اتنا نام لینے والا ہوگا کہ اس کے برابر کوئی اور نے نام نہیں لیا ہوگا۔ اس میں بھی شک نہیں ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، حدیثیں پڑھ جائیے، اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ، اللہ کا نام سب سے زیادہ کس نے لیا ہے؟ غیر مسلموں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ اپنے بھگوانوں کو کبھی یاد کرتے ہیں؟ جب بہت زیادہ خوشی ہو، اچھا ہائے رام، یا چلتے چلتے موٹر سائیکل پھسل جاؤ، گر جا، ہائے رام۔ ان دو کے علاوہ بتا دیجئے کہ کب یاد کیا؟ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے آپ، خوشی ملی، او مائی گاڈ، چوٹ لگی، او مائی گاڈ۔ اس کے علاوہ کہاں ہے؟ اللہ کو یاد کرنے والے، ان کا نام لینے والے کون؟ اور ایک نظر محمد رسول اللہ کی تعلیم پر سرسری ڈال لیجئے، صرف سرسری طور پر۔ صبح اٹھ رہے ہیں، آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اللہ کا نام، آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، احیانا بعد ما ماتنا، جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی میری موت کے بعد، میرے مرنے کے بعد۔ نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے، کہتے ہیں سوتا ہوں مرتا برابر۔ سو کر اٹھے تو اللہ کا نام، وضو بنانے کے لیے بیٹھے، یا تو تہجد پڑھنے کے لیے یا فجر میں جا رہے ہیں تو آپ وضو بنائیں گے، جیسے وضو بنانے کے لیے بیٹھے، پانی جیسے نکالا، دائیں ہاتھ میں پانی لیا تو سب سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام، اور جیسے وضو بنا کر پیر دھو کر فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ اب مسجد کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، داہنا قدم جیسی مسجد کے اندر رکھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں پہنچے، اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اب دیکھیے
اللہ، دیکھیے آپ غور کریے، اللہ کا نام اللہ اکبر، اللہ کا نام، جب تک آپ کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے اللہ کا ذکر، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ کا نام. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کن لفظوں میں الفاظ میں کرائی جائے وہ سکھلائی، تو اس میں بھی اللہ کا نام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام، جب تک رکوع میں ہے دعا پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا سبحان ربی العظیم. مختلف دعائیں ہیں رکوع کی، لیکن ہر ایک دعا میں دیکھ لیجئے اللہ کا نام، سبحانک اللہم ربنا، اللہ کا نام، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کا نام، سبحان ربی العظیم، اللہ کا نام. رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ کا نام. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام، جب تک سجدے میں ہے تو اللہ کا نام، سبحان ربی الاعلی. ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن دونوں سجدوں کے بیچ میں ایسی دعا کہ اگر مسلمان اس دعا کو اپنا لاہ عمل بنا لے، دستور العمل بنا لے، تو اس کی دوسری دعا مانگنے کی اس کو ضرورت ہی پیش نہ آئے. دنیا و مافیا کی ساری بھلائیاں اس دعا میں موجود ہیں جو دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی. غور کرو، اللہم اغفر لی، دنیا میں آئی ہے، قدم قدم پر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. اے اللہ، ہم ظہر کی نماز پڑھنے آئے، فجر سے ظہر تک ہم نے جو گناہ کیے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. عصر پڑھنے آئے، ظہر سے عصر تک جو ہم نے گناہ کیے، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے. وارحمنی، اے اللہ ہماری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں. اگر تو نے رحم نہ کیا تو یقیناً ہم دوزخی ہیں، ہم جہنمی ہیں. ہم پر رحم فرما، جب تک تیرا رحم نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. وارحمنی وعافنی، اے اللہ قدم قدم پر دشمن، ہم نے اپنی دکان کھول لی، ہمارا پڑوسی ہماری دکان سے پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہے جتنا وہ ہمارے عیش و آرام سے پریشان ہے، ہماری خوشی سے پریشان ہے. اے اللہ ہمیں زندگی میں عافیت دے، ہم کسی کا برا نہیں چاہیں گے، تو مجھے عافیت دے. اے اللہ تو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھ، مجھے اپنی عافیت میں رکھ. کوئی بھی اگر ہمارے خلاف جادو ٹونا کچھ بھی کرے، اللہ اس کا اثر میرے اوپر مت ہونے دے. اے اللہ تو مجھے اپنی عافیت میں پناہ دے دے، اپنی عافیت میں رکھ لے. وعافنی وحدنی، اے اللہ جب تک تو ہدایت نہیں دے گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہدایت نہیں دے سکتی. اے اللہ تو مجھے ہدایت دے. وحدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ قدم قدم پر ہزاروں امتحانات ہیں. مال حرام کمانے کے لیے تو ہمیں محنت ہی نہیں کرنا پڑے گی، لیکن اے اللہ یہ اگر حرام مال اگر ہم نے کمایا تو تیرے یہاں ہماری عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. اس لیے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور حلال رزق عطا فرما. وارزقنی. افسوس یہ ہے کہ اس دعا کو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اس دعا کو اپنا دستور العمل بنائیے، یہ سب سے بہترین دعا ہے. اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھ لے، یہ پوری دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے. اب آپ غور کریں، اللہ کا نام اگر آخری رکعت ہے تو آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات للہ، اللہ کا نام. درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہ کا نام. خود جو آپ نے دعا پڑھی درود شریف کے بعد تو وہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اللہ کا نام. ابو بکر صدیق کو جو دعا سکھلائی وہ دعا تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، تیرے علاوہ میرے گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے مجھے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے.
انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان دعاؤں کے بعد، اللہ کا نام لینے کے بعد جب سلام پھیر رہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کی تھی نماز، اللہ اکبر کہہ کر نام پر ہی ختم ہو رہی ہے، اللہ کے نام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے پوری زندگی کس طریقے سے، ابھی صبح نہیں ہوئی، ابھی سورج نہیں نکلا، لیکن اللہ کا نام کتنی بار لے لیا گیا۔ اب مسجد میں بیٹھے تو اللہ ہی کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کا نام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کا نام۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا نام۔ قل هو اللہ احد، اللہ کا نام۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ کا نام۔ دعائیں پڑھ کر مسجد سے نکل رہے ہیں تو مسجد سے نکلتے وقت یہ بایاں قدم جب باہر رکھتے ہیں مسجد سے باہر تو اللہ کا نام لے کر اللہم انی اسألوک من فضلک۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، کوئی ملاقات کر رہا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کسی نے سلام کیا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سامنے کوئی چھینک دیا اور اس نے کہا الحمدللہ تو جواب میں یرحمک اللہ، خود چھینک رہے ہیں تو الحمدللہ، کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ، کھانا کھا کر فارغ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ، اوپر پہاڑی پر، چھت پر یا کہیں پر بھی چڑھ رہے ہیں اونچائی پر تو اللہ اکبر، نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا نام۔ یہاں تک کہ قضاء حاجت، پیشاب و پائخانے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام۔ زندگی میں پورے دن تھک کر چور ہو کر جب گھر پر آئے، بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، سوتے وقت بھی اللہم باسمک اموت و احیا، ہے اللہ کا نام۔ شیشے آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا پہن رہے تو اللہ کا نام، کپڑا اتار رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ یہاں تک کہ زندگی کا بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے وہ وقت جب صرف دو لوگ ہوتے ہیں، ایک شوہر اور بیوی، آپس میں جسمانی تعلقات قائم کر رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنبنا شیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ اس ملن سے اگر کوئی اولاد تو ہمیں عطا فرمائے تو اللہ اس کو بھی شیطان کے شرم اور اس فساد سے محفوظ رکھنا، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ پوری زندگی، پورا 24 گھنٹے میں پورا دن اللہ کے نام میں گزر گیا، ورن تپسا، اس سے زیادہ اللہ کا نام لینے والا ہمیں دنیا میں کوئی مل نہیں سکتا۔ کون ہے اللہ کا نام لینے والا؟ صبح سے لے کر اٹھے بستر پر جائے اللہ کا نام۔ اپنی نواسی کو گود میں لیا، زینب نے بلایا بار بار، آ جائیے، نہیں کوئی وقت آیا ہوا ہے، میں تو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، انہوں نے قسم دے کر بھیجا آپ کو آنا پڑے گا۔ چند صحابہ کو لے کے گھر میں جاتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کی نواسی دم توڑ رہی ہے، دروازے کو دستک دی، زینب نے دروازہ کھولا، چند عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو زینب کو تسلی دے رہی ہیں، صبر کرو آپ کی بیٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے حضرت زینب آگے بڑھتی ہیں اور اپنی نواسی کو اٹھا کر اللہ کے نبی کی گود میں دے دیتی ہیں، نانا آپ اس کے نانا ہیں، آپ دم کر دیجئے، آپ کے ہاتھ میں اگر میری بیٹی آئے گی تو اللہ ضرور شفا دے گا۔ شاید وہ بیٹی اپنے نانا ہی کا انتظار کر رہی تھی، جیسی زینب نے اپنے ابو کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو دیا اور نواسی جیسی نبی اکرم کے گود میں آتی ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پورا گھر میں جتنی خواتین تھی اور جتنے مرد تھے سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی بھی آدمی، اس کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں جو برداشت کر سکے۔ ایسے موقع پر بھی اپنی بیٹی کو اللہ کا درس دے رہے ہیں اور اللہ سے جوڑ رہے ہیں، میری بیٹی
نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کی امانت ہے اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے نازک موڑ پر بھی میرے پیارے ساتھیوں محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کو اللہ کے نام سے جوڑ رہے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ تو صرف اس دنیا میں آئے ہیں، میری بیٹی اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو ہم تیری بیٹی کو مرنے نہیں دیتے، لیکن اس دنیا سے میں جو بھی آیا ہے وہ جائے گا، اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ادھر بھی دست اور سنیے، نبوی زندگی شروع ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سے، یہی تو قرآن کی پہلی آیت ہے، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے آپ کی زندگی کی جو شروعات ہوتی ہے، یہاں سے جب آپ نے اللہ سے جوڑا تو آپ یقین کیجئے آپ کی آخری سانس جب نکلی اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے تو آپ نے اس وقت بھی اللہ ہی کا نام لیا۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اپنے نیک لوگوں میں مجھے بھی شمار کر لے، اللہ اپنے نیک لوگوں میں مجھے بھی شمار کر لے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری ران پر نبی کا سر تھا، میری گود میں نبی کا سر تھا، سوموار پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا، فجر اور ظہر کے درمیان کا وقفہ تھا، فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت تھا، اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج میری گود میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی ہونٹ بند ہو چکے تھے، صرف ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے اپنے کان لگائے تو آپ کی آواز یہ نکل رہی تھی ہلکے ہونٹوں سے، اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکر چاکروں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم و ستم مت کرنا، جو خود کھانا ان کو کھلانا، جو خود پہننا ان کو بھی پہنانا۔ یہ ہلکی، لیکن جب آپ کی آخری آواز نکلی تو تھوڑی بلند ہو گئی، اور یہ جملہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اور پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی میری چھت، لینٹر نہیں تھا، میری چھت کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، ہوا آتی تھی تو کھجور کے پتے اڑ جایا کرتے تھے اور پانی کے قطرے میرے گھر میں گرتے تھے۔ اس چھت پر نبی اکرم کی نگاہیں ٹک گئیں، اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جن لوگوں کو بعد میں پتا چلا وہ رات میں آئے دور سے اور کہنے لگے امی عائشہ مجھے دکھاؤ اللہ کے رسول کا چہرہ، مجھے دیر سے خبر ملی ہے، میں دیر سے آیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے دروازہ کھول دیا، وہ لوگ کہنے لگے اماں عائشہ اللہ کے رسول کی شکل کیسے دیکھوں، اندھیرا ہے، آخری دیدار تو کرا دو۔ تو حضرت عائشہ روتی ہوئے کہتی ہے اے وفد والوں، اے قبیلے والوں، دور سے آنے والوں، کیوں محبت کے گھر کو ننگا کر رہے ہو؟ کیوں میری غربت پر تمہیں ترس نہیں آتا ہے؟ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھلاؤ، تمہارے سردار نے، تمہارے آقا نے، تمہارے نبی نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا کہ میں چراغ جلا کر تمہیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا سکوں۔ پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج اس گھر سے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں حکومتیں امیر ملی ہیں، ہمیں حکومتیں غریب ملی ہیں، لیکن حکمراں کہیں کا غریب نہیں ملا۔ سب سے زیادہ غریب پوری دنیا میں، اگر سب سے زیادہ غریب کوئی ملک ہے تو وہ نیپال کو مانا جاتا ہے، نیپال کو۔ لیکن نیپال ملک غریب ہے، لیکن نیپال کا حکمراں آپ غریب نہیں دیکھیں گے۔ پورے بھارت میں سب سے غریب اسٹیٹ بہار مانا جاتا ہے، بہار۔ بہار آپ کو غریب ملے گا، لیکن بہار چلانے والا آپ کو غریب نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں تاریخ الٹی ہوئی ہے۔ آپ کو مدینہ کا حکمراں، مدینہ آپ کو غریب نہیں ملے گا، مدینہ چمکتا ہوا ملے گا، مدینہ روشن ملے گا، مدینہ میں دولت کے خزانے آپ کو ملیں گے۔ لیکن جس وقت مدینہ کا حکمراں دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گھر میں چراغ جلنے کو دیر نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے جناب محمد رسول اللہ سے کہ حکومتیں کیسی چلائی جائے اور کیسی چلنی چاہیے۔ حکومت چلانے کا طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا تھا، اور اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا تھا، فخر کے ساتھ کہتا ہوں، اچھی بات ہمیں جہاں سے ملے لے لینا چاہیے۔ ستر اہنسا میں مہاتما گاندھی نے کہا جو طریقہ حکومت چلانے کا محمد رسول اللہ نے اپنایا، اگر بھارت میں وہ طریقہ نافذ کر دیا جائے تو بھارت سونے کی چڑیا بن جائے، امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ یہ مہاتما گاندھی ان کے سینٹنس ہے جن کا فوٹو
तुम नोटों पर छापते हो और जिनको इस देश का बापू कहते हो और उनको महान पुरुष मानते हो, देश का बापू कहा जाता है जिनको, ये उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल फज़लु मा शहिदत बिहिल आदा, दुश्मन भी अगर फजीलत का एतराफ कर ले तो ये फजीलत होती है, ये वरुणता पस्ता वो बहुत ही ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताद, इस जुमले पर गौर कीजिए। ताज्जुब है, मौलाना जर्जीस 18, 17, 16 साल से तकरीरें कर रहे हैं, वेदों के मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक ताज्जुब होता है मुझे कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने केस नहीं किया। मंत्र हम पढ़ रहे हैं, वेदों के मंत्र पढ़ के बता रहे हैं, आज तक किसी ने रेफरेंस को भी मना नहीं किया कि हवाला गलत निकला, वरना जाकिर नायक को भारत छोड़ना पड़ा, हमें भी कब का छोड़ना पड़ता। ताज्जुब है इस बात पर मुझे, किसी गैर मुस्लिम ने हमारे ऊपर केस नहीं किया, जितने भी केस चले हैं वो हमारे अपने भाइयों की देन है। अरे चश्मे अश्क बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, अपना काम। इधर आ सितम कर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए।